اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کی چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پہ چھینٹے پڑتے دیکھا تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے، پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پہ چھینٹے پڑتے دیکھا تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر المومنین ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے اور سیدنا عمر فاروق عدالت کے باہر انتظار کرتے رہے۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر فاروق عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر کے دور کے چیف جسٹس ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے ہی مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد جب سیدنا حضرت ابوبکر کا دور آیا تو بھی وہ پرنالہ وہیں رہا، لیکن عمر نے یہ پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار پھینکا، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر فاروق سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تھی پرنالے سے پانی بہتا اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے تھے جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی تھی، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی کعب نے دیکھا کہ حضرت عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مکان ہے یہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کے دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ سیدنا عباس کہتے ہیں کہ جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک نے کہا چچا میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دے۔ میں نے نبی پاک کے کندھے پہ کھڑا ہونے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا آپ میری نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، اس لیے ان کے اصرار پہ میں نے ان کے کندھے پہ کھڑا ہو کے یہاں پہ پرنالہ نصب کر دیا۔ یہ پرنالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہاں لگوایا تھا۔ ابی کعب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کے آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، ہچکی بن گئی۔ اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانہ نبوت کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے ہچکیاں لے کے رو رہا تھا، جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا آئیں ویسے ہی وہ پرنالہ آپ پھر لگائیں۔ چشم کائنات نے یہ دیکھا، وقت کا حاکم 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا عمر فاروق اپنے دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کے کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المومنین کی کندھوں پہ کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر نعرہ لگا دیا۔ سبحان اللہ! وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مکان مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ ماشاءاللہ! پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خوبصورت واقعہ بہت پسند آیا ہوگا، تو اسے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کے خوبصورت واقعات کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں ماننے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔